نیکی کا کام کرو تو اجتماعی طور پہ کرو، کوئی جماعت کے ساتھ کرو۔ تنہا نیکی کا کام کبھی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں جنت والے دن میں بھی آپ اکیلا نہیں بھیجا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گروہ تر گروہ ان کو جنت میں بھیجا جائے۔ دیکھیں کروڑ انسان الگ الگ نماز پڑھتے رہیں، الگ الگ روزے رکھتے رہیں، زکوٰۃ بھی اگر انسان الگ الگ دیتا رہے، تنہا جتنی بھی آپ کوشش کرتے رہیں، معاشرے میں نیکی مضبوط نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر شخص کا انفرادی ایک کنٹریبیوشن ہے، اور کام پھر بکھرا رہتا ہے۔ تو جہاں آپ اکٹھے ہوتے ہیں، نیکی کا کام جب اجتماعی طور پہ ہوتا ہے تو نیک کام میں پھر ایک اسٹرینتھ آتی ہے، ایک قوت بنتی ہے، ایک نظام بنتا ہے۔ اور میری بہنیں یہاں پہ پھر حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں جب آپ اجتماعیت میں آتے ہیں، یہ تکبر کا علاج بھی ایکچولی ہے۔ اکٹھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اکٹھے کام کرتے ہیں، کولیکٹیولی کام کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر شیئرنگ ہوتی ہے، ٹیم ورک ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے، مل کر پھر کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ ہر ایک کو آپ کو ایکول فوٹنگ پہ رکھنا پڑتا ہے، ہر ایک کو موقع بھی دینا ہوتا ہے، نئے لوگوں کو انڈکٹ بھی کرنا ہوتا ہے، ہر ایک کو آپ برابر سمجھیں گے تو آپ اکٹھے چلیں گے۔ پھر اگر آپ اجتماعیت میں آ جائیں تو پھر آپ لابینگ اور گروپنگ نہیں کر سکتی، ہونی نہیں چاہیے، تو پھر کام میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر برکت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیوزات اور زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ ملتی ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ عکس کیا ہے کہ ان نیک لوگوں کو اکٹھا کرو، ایک جلوس بناؤ، ایک قافلہ بناؤ۔ وہ جو لوگ ہیں جو قافلوں کے ساتھ جب وہ اکٹھے کیا جائیں گے ایک جماعت کی طرح، پھر وہ جنت کے دروازے تک پہنچیں گے۔ تو فرمایا یہاں تک کہ جب وہ اس جنت کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جائیں گے تو ان سے وہاں کے نگران خوش آمدید کرتے ہوئے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم خوش و خرم رہو اور ہمیشہ رہنے کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔